بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بے غیرتی، بے حیائی، بے شرمی کے ذمہ دار کون؟ تو اس سے قبل درس میں یہ بات آئی تھی کہ اصل ذمہ دار کون ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا سد باب کس طریقے سے کیا جائے۔ تو سب سے پہلے ہم نے پچھلے درس میں بات رکھی تھی ایمان کو سمجھیں، اور سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12 جس میں اللہ نے نبی کو حکم دیا تھا جب عورت مومنہ بن کے آئے تو آپ 6 چیزوں پر بیعت لیجیے۔ خیر اس کی تفصیل گزر چکی پچھلے۔ اب ایمان والوں کو دیکھیں گے جگہ بجگہ حکم اللہ دیتا ہے تقوی کا، اور جتنی عبادات ہیں ساری عبادتوں کا مقصد اللہ نے تقوی بیان فرمایا ہے۔ تقوی کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے، مختصر یوں سمجھ لیجیے تقوی کی پہلی منزل جو ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ، جیسے قرآن میں اللہ نے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور دوسری منزل تقوی کے گناہ کو چھوڑ دینا ہے، اور تیسری آخری سانس تک شریعت مطہرہ پر پابندی کرنا ہے۔ یہ ہے تقوی کے منازل۔ تو خیر مختصر طور پر یہ کہ تقوی کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جہاں بھی رہے، جب بھی رہے، اس کے عقل میں، دماغ میں، دل میں یہ بات رہے ہم جہاں کہیں بھی ہوں، جو بھی عمل کریں، قیامت کے دن اللہ اپنے سامنے ٹھہرا کر زندگی کے گزرے ہوئے ایک ایک لمحے کے بارے میں سوال کرے گا۔ اس کے بڑے فوائد ہیں۔ سورہ انفال میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ فرقان عطا فرمائے گا۔ پہلا فائدہ تقوی کا یہ ہے کہ اللہ فرقان عطا فرمائے گا، مطلب یہ ہے کہ ایسا ملکہ اللہ آپ کو دے گا، ایسا نور اللہ دے گا، ایسی روشنی دے گا اللہ تعالی کہ نفع اور نقصان، تاریکی اور روشنی، شرک اور توحید، کفر اور ایمان، بدعات اور سنت، اچھا اور برا، حق اور باطل میں ہم تمیز کر سکیں گے۔ یہ تقوی کی برکت سے اللہ ہم کو دے گا۔ پہلا فائدہ یہ ہے۔ دوسرا فائدہ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، ہم سے ہمارے گناہوں کو دور کر دے گا، یعنی گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ خوشخبری دے رہا اب ہم نے تمہارے خطاؤں کو معاف فرما دیا، آئندہ اپنے آپ کو تم گناہوں سے بچاتے رہنا، معصیت سے اور نافرمانی سے بچاتے رہنا۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد کے اندر نقل کرتے ہیں، راوی عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام آنے سے پہلے ایک خاتون ایسی تھی جو سمجھ لیجئے
کہ بدکاری زناکاری اس کا مقصد تھا۔ آج بے حیائی بے شرمی کے چیزوں میں ایک یہ بھی ہے کہ غربت بڑی بری چیز ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الفقر والکفر، اے اللہ ایسی فقیری سے بچا جو کفر تک پہنچا دے۔ آج بے حیائی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ غربت، تنگ دستی، فقیری، غریبی عورتوں کو کہاں سے کہاں تک، یہاں تک کہ جسم فروشی تک پہنچا دے۔ کہیں بھی کوئی نوکری کرنے جائے عورت تو ظاہر بات ہے گنہگار نگاہیں پہلے اس کی عزت پر پڑتے ہیں، یہ ایک بہت اہم وجہ ہے۔ تو وہ خاتون یہ گناہ میں سرزد تھی۔ جب وہ اسلام قبول کر لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام پیش کرنے کے بعد، تو ایک بار ایک شخص سے ملاقات ہوئی اور اس نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا اس عورت کی طرف، تو اس خاتون نے کیا کہا؟ فَإِنَّ اللَّهَ، جملہ کیا بولتی ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ قد اذهب الشرك وجاء بالاسلام۔ اے شخص، تجھ کو معلوم نہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے شرک کا خاتمہ ختم کر دیا ہے، اب اسلام کا دور آ گیا ہے۔ جب شرک ختم ہو گیا اور اسلام کا دور آ گیا تو ایسی بے حیائی، بے شرمی، زناکاری، بدکاری جیسے گندے اور غلیظ کام کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فوراً اس کو جھڑک دیتی ہے عورت۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کے اندر تقوی آ جائے تو ان چیزوں سے بچنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے اس بے حیائی بے شرمی سے بچنے کی، تقوی آ جائے، ایمان اور تقوی۔ اور تیسری چیز فطری طور پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آپ کے اندر غیرت اور حمیت رکھی ہے، شرم اور حیا رکھی ہے، ہم اپنے اندر اس کو بیدار کریں۔ کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ طبعی طور پر، فطری طور پر اس کے اندر غیرت نہ ہو۔ اس غیرت کو جگانے کی ضرورت ہے، اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ خود بخود بے حیائی کا جو طوفان بڑھ رہا ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان کے اندر گویا فطری طور پر غیرت پیدا کرنا یہ ایمان کی علامت میں سے، ایمان کی شاخ میں سے ایک شاخ ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، اس وقت تک اس کا ایمان صحیح اور درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے انسان اچھا سمجھ رہا ہے اپنے مومن بھائیوں کے لیے وہی پسند نہ کرنے لگے۔ آج مسلمان معاشرے میں، ماحول میں اس حدیث کو، نبی کے اس فرمان کو عام کرنے کی ضرورت اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم اس حدیث کو اپنے پیشانی کا نور بنا دیں، اس حدیث کو لوگوں میں عام کریں، لوگ اس حدیث پر عمل کرنے لگیں تو اب امن و امان، محبت، ایک دوسرے انسان کے اوپر اعتماد خود بخود پیدا ہو جائے گا۔
کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو چیز بھلائی کی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرنے لگے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے، ہم چاہتے ہیں ہماری شکایت کوئی نہ کرے، ہم بھی کسی کی شکایت نہ کریں۔ ہم چاہتے ہیں ہماری غیبت کوئی نہ کرے، ہم بھی کسی کی غیبت نہ کریں۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر پر کوئی غلط نظر نہ ڈالے، تو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم بھی کسی بھائی کے گھر پر غلط نظر نہ ڈالیں۔ ہماری چاہت یہ ہے کہ ہم کو کوئی دھوکہ نہ دے، تو ہمیں بھی چاہیے ہم کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ ایمان یہاں مکمل ہو رہا ہے۔ چنانچہ ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، ابن حبان کی بھی، الراوی ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے غور کرنے کی حدیث ہے، واقعہ ہے۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نوجوان آتا اور کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو مسلمان ہو گیا، میں نوجوان ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں زنا کاری کی۔ صحابہ بیٹھے تھے، اس گستاخی پر ان کو غصہ آیا اور کہا کیسے بے شرم آدمی ہے، کیسا گستاخ آدمی ہے، نبی سے زنا کی اجازت مانگتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا کہے بھئی، ذرا آگے آ کے کہو۔ تھوڑا آگے آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں مسلمان ہیں پکے سے، بس صرف زنا کی اجازت دے دیں آپ نے کہا اور آگے آؤ۔ اب خوش ہو رہا ہے، نبی ہم کو زنا کاری کی اجازت دے دیں۔ آیا، پھر آپ نے کہا اور قریب آؤ، اتنا قریب بلایا، اتنا قریب، بازو میں پہلو میں بٹھا دیا، کہا بولو کیا کہہ رہے تھے؟ کہا آپ جانتے ہیں میں بیعت کر چکا ہوں، ایمان لا چکا ہوں آپ پر، نماز پنجگانہ کی حفاظت ہے، جہاد میں آپ کے ساتھ، صدقہ خیرات ساری چیزیں ہیں، حج عمرہ سب کر چکے ہیں، صرف زنا کاری کی اجازت دے دیجیے آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا حکیمانہ انداز اپنایا، اس کی غیرت جو فطری تھی انسان کے اندر جگانے کی کوشش کی۔ آپ نے فرمایا افا تحب لأمک، جو تو پوچھ رہا ہے زنا کی اجازت، یہ بتا اگر تیری ماں کے ساتھ کوئی مکالہ کرے تو کیا تجھ کو پسند ہے؟ غصے میں آ گیا۔ غور کریں، ہو سکتا ہے ہم جس پر نظر ڈال رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ کسی کی ماں ہو۔ جب ہم کسی کی ماں پہ نظر ڈال رہے ہیں تو ہمیں چاہیے غیرت پیدا کریں، کہیں ہمارے پیچھے ہماری ماں پر کسی کی نظر غلط تو نہیں پڑ رہی ہے۔ یہ غیرت نبی نے پیدا کیا۔ غصہ آ گیا اس کو، اللہ کے نبی علیہ السلام ایسا کیسا ہو سکتا، گردن مار دیں گے ہم۔ کہا اچھا اتحب لاختک، یہ بتا تو اپنی ماں کے ساتھ پسند نہیں کر رہا ہے کوئی منہ کالا کرے، تیری بہن کے ساتھ کوئی بدکاری کرے تو تجھے پسند ہے، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا کہنے کا مطلب یہ تھا جب تو کسی کے بہن پر نظر ڈال رہا ہے، مکالہ کر رہا ہے، تو خیال کر تیرے پیچھے تیری بہن پر بھی کوئی نگاہیں غلط ڈالتا ہوگا۔ کیا پیارا انداز اپنایا غیرت پیدا کرنے کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتحب لابنتک، یہ بتا کیا تجھے یہ منظور ہے، یہ پسند ہے، یہ تجھے قبول ہے
تیری بیٹی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے، بدکاری کرے، زناکاری کرے، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ تلوار سے اڑا دیتا۔ مطلب یہ تھا جب تو کسی عورت سے بدکاری کرے گا، کسی کی بیٹی ہوگی، سوچ اگر تو کسی کے بیٹی کے ساتھ مکالمہ کر رہا، تیری بیٹی کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ سوچ تیری بے غیرت کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتحب لخالتی کا، یہ بتا تیری خالہ کے ساتھ ہے جو ماں کا مقام رکھتی ہے، اس کے ساتھ کوئی زناکاری کرے تجھ کو پسند نہیں؟ پیغام ہم کو دیا جا رہا ہے، ہم سب کی غیرتوں کو جگایا جا رہا ہے کہ ہم اگر کسی عورت سے بدکاری کر رہے ہیں، وہ کسی کی خالہ ہوگی، اگر ہم کسی کے خالہ کے پر نگاہیں غلط ڈالیں گے تو سوچ لیں آنکھ بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے، میری خالہ کی زندگی کو بھی کوئی داغدار کرتا ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتحب لعمتک، کیا تو یہ پسند کرتا ہے تیری پھوپھی کے ساتھ کوئی مکالمہ کرے؟ تو جب کسی عورت سے کرے گا تو وہ بھی پھوپھی ہوگی۔ تو دوستو یہ ایسی دونوں حدیثیں ہیں جس پر ہمیں چاہیے کہ ہم غور کریں اور بار بار غور کریں اور معاشرے میں اس کو ہر مسلمان تک پہنچائیں کہ اگر اس پر عمل کر لیتا ہے تو بے حیائی بے شرمی کا سدباب ہو جاتا ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ تو خیر یہ تیسرا طریقہ ہے، ہم اپنے اندر فطری غیرت پیدا کریں۔ ظاہر بات ہے فطری غیرت ہوگی جب ہم اپنے گھر کی عورتوں کے لیے پسند نہیں کریں گے تو دوسروں کے عورتوں کو ہم کیسے داغدار کر سکتے ہیں؟ نبی نے فرمایا اگر تم مومن ہو تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے مومن بھائی، کسی مومن بھائی کا مال، اس کی عزت اور اس کا خون ہمارے اوپر شریعت مطہرہ نے حرام قرار دیا ہے، تو ہم کیسے جائز کر رہے ہیں آج؟ یہ تیسری چیز ہو گئی۔ چوتھی چیز نکاح۔ جتنا شریعت نے جلدی نکاح شادی کرنے کا حکم دیا، آج لوگ اتنی ہی تاخیر کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے، فحاشی عام ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ، نصف ایمان شادی سے مکمل ہوتا ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ اور نکاح میاں بیوی کو شریعت نے یہ کہا لباس، میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں۔ کیا ہم آپ بلا کپڑے کے ننگے رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے۔ لوگ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ شریک حیات، جیون ساتھی عورت۔ قرآن نے پیارا انداز اپنایا، شریک حیات جیون ساتھی نہیں بلکہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا۔ چاہے عورت ہو یا مرد ہو، وہ بلا لباس کے کبھی رہ نہیں سکتے۔ تو گویا بلا جوڑے کے ہمیں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ سورہ نور۔ تم میں جو مرد عورت غیر شادی شدہ ہیں ان کا نکاح کرا دو، شادی کرا دو، یہاں تک کہ جو غلام ہیں، لونڈیاں،
سمجھ لو آج وہ نہیں ہے. اگر مجبور لاچار ہمارے گھروں میں کام کرنے والے نوکرانی بھی ہے تو اللہ فرما رہا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. آج کہتے ہیں لائف سیٹ کر لیں گے، کما لیں گے گھر جب شادی کریں گے. اللہ کہتا ان یکونوا فقراء، اگر یہ فقیر ہیں، تنگ دست ہیں، غریب ہیں، محتاج ہیں، کھانے کے لیے پریشانی ہو رہی ہے، نکاح کر لیں. شرط کیا ہے؟ صالح عورت ہے تو اس کے نیک اعمال کی وجہ سے. اگر مرد ہے تو عورت اس سے اگر عورت ہے تو مرد نیک ہے تو اس سے نکاح کر لے. غریب تنگ دست ہیں، فقیر ہیں، نوکر ہیں تو اللہ نے فرمایا ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ. اللہ اپنے فضل و کرم سے نکاح کی برکت سے ان کو امیر بنا دے گا، غنی بنا دے گا، محتاجی کو ختم کر دے گا. یہ نکاح کی فضیلت قرآن بیان کر رہا ہے. آج کتنے ایسے لوگ بھائی پکا نمازی موعد ہے، نیک کمائی کیا ہے؟ سوچو قرآن کہتا ہے نیک دیکھو، غربت ہے، محتاجی ہے، اللہ کہہ رہا ہے ان کو غنی بنا دے گا. اللہ کی بات پر یقین نہیں، نوکریوں پر یقین، چند سکوں پر یقین، چند باتوں پر یقین نہیں ہے تو اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں ثلاث، تین قسم کے ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مدد کرنا اپنے اوپر فرض قرار لیا ہے، لازم قرار لیا ہے. حق علی اللہ، اللہ پر حق ہے تین قسم کے لوگوں کی مدد کرنا. المجاہد فی سبیل اللہ پہلا، اور دوسرا الناکح، ایسا شخص جو اس نیت سے نکاح کرے، شادی کرے کہ وہ زناکاری، بدکاری، فواحش سے اپنی زندگی، اپنے ایمان کو بچا لے گا. یہ مقصد ہو، یہ تمنا سے اگر نکاح کرے تو اللہ کہہ رہا غریب بھی ہے، فقیر بھی ہے، محتاج بھی ہے، تنگ دست بھی ہے تو ہمارے اوپر فرض ہے ہم اس کی فقیری، غربت، محتاجی کو دور کر دیں، اس کو امیر بنا دیں، ہر چیز سے اس کو بے نیاز کر دیں. تیسرا المکاتب الذی، وہ غلام جو کہ مکاتبہ، بھائی اتنا لے لو ہم کو آزاد کر دو، سچے دل سے کہا ہو. اللہ اس کی مدد کرنا بھی اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. مسلم کی روایت ہے، ذرا دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی آتے ہیں، ہمیشہ آتے ہیں. جلیبیب رضی اللہ عنہ، غلام ہے، چھوٹے قد کے ہیں، کالے کلوٹے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے جلیبیب آپ شادی کیوں نہیں کر رہے؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میری حالت دیکھ رہے ہیں، مجھے کون اپنی بیٹی دے گا، کون اپنی بچی دے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک محلے میں ایک مالدار شخص کا ایڈریس دیا، جاؤ اللہ تمہاری مشکل آسان کر دے گا. لوگ نہیں، اللہ مشکل آسان کرے. گئے دروازے پہ دستک دیے، کون؟ بڑے میاں نکلے. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ آپ اپنی بیٹی سے میرا نکاح کریں. یہ غلام پست قد کے، شکل صورت بھی اچھی نہیں، اور دوسری چیز یہ ہے وہ مالدار سیٹھ ہے، صاحب ہے. دیکھے اوپر سے نیچے، کہا ذرا مشورہ کر لو. تو گئے بیگم سے، دیکھا آپس میں، ارے ہماری بچی ناز و نعمت میں پلی، ایسا کیسا دے دیں گے؟
نہیں دے سکتے، کچھ تو بہانہ کر کے واپس۔ اب میاں بیوی یہ بات کر رہے ہیں، بازو میں وہ جوان بچی سن رہی ہے، گئے واپس کرنے، جاؤ بعد میں سوچیں گے جواب دیں، واپس جا، کھڑکی سے دیکھا اس خاتون نے، نوجوان اپنے ماں باپ کو بلایا، کیا معاملہ؟ نہیں کچھ نہیں، بولو، پوری حقیقت رکھی۔ کہا کون ہے یہ مت دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ ہمارے لیے، تمہاری بیٹی کے لیے، تمہارے لخت جگر کے لیے کس ہستی نے اس کو چنا ہے، یہ دیکھو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بحیثیت شوہر اس کو میرے لیے چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، اس کا انتخاب ہو چکا ہے، تو تم دونوں کون ہوتے ہو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کو رد کر دو؟ لوٹاؤ اس کو، ہم اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار۔ نکاح ہو گیا۔ سوچو، یہ ہے ایمان۔ یا اللہ کہتا ہے، رسول کہتا ہے، تو ہمارے سر میں جو نہیں، اور بے حیائی بے شرمی کے طوفان میں ہم اپنے بچوں کو بھی بہاتے رہتے ہیں۔ خیر، ایک وقت آیا، غزوہ احد ہوئی، جنگ ختم ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فرصت پائے تو آپ نے کہا شہداء یا زخمیوں کو تلاش کرو۔ پھر کہا تم لوگ کس کو نہیں پا رہے، اور پھر آپ نے کہا میں اپنے جلیبیب کو نہیں پا رہا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سننا تھا، سارے صحابہ ادھر ادھر دوڑ گئے۔ کتنی قسمت کی بات ہے، فضیلت کی بات ہے، مرتبے کی بات ہے کہ نبی کہیں میرا جلیبی مجھ کو نہیں مل رہا، ذرا تلاش کرو۔ نبی نے میرا کہا، اب بھاگے ادھر، بہت تلاش کے بعد دیکھے ایک جگہ 8 کفار کی لاشیں پڑی ہے، بیچ میں جلیبی رضی اللہ عنہ۔ نبی علیہ السلام کو بتایا گیا، دوڑے گئے اور ان کو اٹھا لیے، اور اس وقت تک آپ نے اٹھا کے رکھا اپنے دستے مبارک میں، جب تک کہ قبر تیار نہ ہو گئی، دفنا دیے۔ اب ان کی دلہن کے پاس گئی، تسلی دی اور کہا اللہ، جس خاتون نے میرے جلیبیب سے نکاح کیا، زندگی کے کھانے پینے کے اس کو کوئی پریشانی آنے نہیں دینا۔ نبی نے یہ کہا، دولہا مر گیا، لیکن اللہ کی قسم دیکھا گیا کبھی بھی کھانے پینے کی کوئی تکلیف، کوئی تنگی، کوئی شکایت اس خاتون پر نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرض قرار لیا ہے اپنے اوپر، جو دین کو سامنے رکھ کر پاک دامنی کے لیے، زناکاری بدکاری بے حیائی سے بچنے کے لیے نکاح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ان کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے طبقات ابن سعد کے اندر آج نکاح کو ہم اتنا مشکل کر دیے، زنا آسان ہوتے جا رہا ہے۔ یہاں لکھپتی جو ہیں ان کی بچیاں بیٹھی ہیں، جو فقیر ہیں ان کی کیا حالت ہوگی۔ اس میں سب ظالم ہیں۔ اس مقام پر حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ، جو حافظ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے، یہ درس حدیث دیتے تھے، شاگرد آتے تھے، حدیث سیکھتے تھے، چلے جاتے تھے۔ ایک دن درس شروع ہوا، ایک شاگرد عبداللہ نامی آیا بیٹھا، پوچھے 1 ہفتے کے بعد آپ آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہا کچھ نہیں استاد محترم، ہماری بیوی کا انتقال ہو گیا، شادی ہو گئی تھی اور کوئی۔ خاموش، درس شروع کر دیے۔ درس ختم ہوا،
سب شاگرد گئے، وہ بھی عبداللہ جانے لگے، بلایا اور کہا عبداللہ جب تمہاری بیوی انتقال کر گئی تو دوسری شادی کر لو۔ کہا غریب آدمی ہوں، بڑے مشکل سے وہ نکاح کیا تھا، وہ مر گئی، اب کون ہم کو بیٹی؟ اب تو سیکنڈ ہینڈ ہو گیا، یہاں فرسٹ ہینڈ سیکنڈ ہینڈ تھرڈ ہینڈ بھی چلتا ہے، دین نام کا نہیں ہے۔ سوچو، سعید بن مسیب کہتے ہیں اگر میں اپنی بیٹی سے تمہارا نکاح کر دوں تم تیار؟ یقین نہیں۔ کیوں؟ ان کی بیٹی کا پیغام ملک کے بڑے بڑے لوگوں نے دیا تھا، اس وقت کا بادشاہ بھی پیغام بھیجا تھا کہ میں اپنی بہو بناؤں گا، انکار کر دیا۔ سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ کو بلایا اور کوڑے مارتے جاتا تھا، سزائیں دیتا، کہتا تھا میری بیٹی سے، اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے سے کر دے، کیوں نہیں کرتا؟ کوڑے سے سزائیں زخم برداشت کر لیے، لیکن بادشاہ کی بہو اپنی بیٹی کو بنایا نہیں۔ آج دولت دیکھ رہی ہے۔ وہ سعید بن مسیب سیکنڈ ہینڈ شاگردوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر تم تیار ہو تو میں اپنی بیٹی سے تمہارا نکاح کر دوں۔ یقین نہیں آ رہا تھا۔ کہا جیسے آپ کی مرضی۔ فوراً ایک دو لوگوں کو بلایا، نکاح پڑھا دیے، چلے گئے، جاؤ نکاح پڑھ کے۔ اب سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ جہاں درس دے رہے ہیں وہاں سے نکل کر اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، نظر پڑتی ہے ان کی بیٹی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ کہا بیٹا کیا کر رہے؟ کلام اللہ کی تلاوت چل رہی۔ ارے کچھ سمجھتے بھی ہو کہ خالی تلاوت کرا؟ ہاں سمجھتی ہو قرآن، آپ سے ہم نے سیکھا ہے، لیکن ایک بات ابو جان نہیں سمجھ میں آئی۔ ایک آیت کیا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ تو سمجھ میں آ گیا، اے اللہ ہماری آخرت اچھی کر دے، سمجھ میں آیا، دوزخ سے نجات، جنت میں داخلہ، اللہ دوزخ کے انگاروں سے بچا لے، یہ سمجھ میں آیا، لیکن ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ نے کہا بیٹا ہم نے تمہارا نکاح ایک دیندار، قرآن و حدیث کا سیکھنے والا طالب علم ہے، جس کے لیے اللہ جنت کی راہوں کو آسان کر رہا ہے، اس کے ساتھ ہم نے تمہارا نکاح پڑھ دیا، اگر تم کو پسند ہے تو یہ ہے مطلب ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اگر نیک دیندار جوڑے مل جاتے ہیں تو مرد عورت کے لیے سب سے بڑی دنیا کی اچھائی یہی ہے۔ سعید بن مسیب جو تابعین کے سردار ہیں، حافظ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کی تفسیر یہ کرتے ہیں۔ غور کرو، اگر ہم لوگ آج شرعی حساب سے یہ کام انجام دینے لگے تو ہماری بہن بیٹیاں جو بھی محتاج ہیں وہ بھی باقی نہیں رہیں گے۔ افسوس اس پر عمل کیا جائے تو خیر، بے حیائی بے شرمی سے بچنے کے لیے یہ بھی ایک اہم ذریعہ ہے، بے حیائی کا دروازہ بند کرنے کے لیے کہ دینداری کو دیکھ کر فوراً نکاح کر دیا جائے۔ باقی جو مشکلات آئیں گی اللہ کہہ رہا میں دور کر دوں گا۔ اسی طریقے سے لباس ہے جس کے وجہ سے بے حیائی عام ہو رہی ہے، تو قرآن نے کہا گھر میں بیٹھی رہیں، وقرن فی بیوتکن، جیسے پہلے درس میں ہم نے کہا۔ ہاں کبھی ضرورت پڑی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، ضرورت پڑ گئی گھر سے نکلنے کی تو اب پردہ کر کے نکلے۔
پردہ کیسے؟ اس طریقے سے جلباب یہ ہے کہ اوپر سے ایسا کپڑا ڈالا جائے، چادر ڈالی جائے کہ پیر کے ناخن تک سارا حصہ ڈھک جائے، صرف آنکھ کھلی رہے، یہ ہے جلباب۔ ظاہر بات ہے چادر ڈالنے کو تو ایک دم ڈھیلی ڈھالی ہوگی، تو پردے کے لیے شرط کیا ہے؟ ایک تو موٹا کپڑا ہو، پتلا نہ ہو، اور دوسرا ڈھیلا ڈھالا ہو، کہ ایسا برقع ہو موٹے کپڑے کا ڈھیلا ڈھالا، اگر 16 سالہ نوجوان بچی پہنے تو معلوم ہو کہ 60 سال کی بوڑھی جا رہی ہے، کسی کے نظر غلط پیچھا نہیں کرے گی۔ لیکن آج ایسا برقع کہ 70 سال کی عورت پہنے تو 17 سال کی بچی جا رہی ہے، لوگ دیکھنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ ہم نے مذاق بنا دیا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے اندر بیل بوٹے رنگین کئی کلر میں، صرف ایک کلر، کیونکہ زینت کو چھپانا مقصد ہے برقع پہننے کا۔ ہم ایسے زینت والا بے حیائی والا پہن لے رہے ہیں کہ وہ خود ضرورت ہے کہ اس برقعے کو چھپایا جائے، اس کو پردہ برقع شرعی مانا نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے چست نہ ہو، جس میں سے ایسا چست لگ کے رہتا ہے کہ بے حیائی بے شرمی کا نمونہ جیتا جاگتا نظر آتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں مسلم کی وہ روایت کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 قسم کے دوزخیوں کو ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ وہ کون؟ ایک تو وہ جس کے ہاتھ میں کوڑا ہو، غلاموں کو مارتا ہو، اس کو اللہ کیا سزا دے گا معلوم۔ دوسرے وہ عورتیں جو کپڑا پہنی ہو اس کے باوجود ننگی نظر آتی ہوں، برقعے ایسے جسم کے نشیب فراز ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے برقع ایسا ہو کہ کسی کی مشابہت نہ ہو، نہ وہ مردوں کے شیروانی نظر آئے اور نہ غیروں کا لباس نظر آئے۔ اسی طریقے سے جب گھر کا معاملہ آتا ہے، ذمہ داروں کو چاہیے سورہ نور کی یہ آیت ہمیشہ سامنے رکھیں۔ اللہ کہتا ہے، ہر بھائی کو اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا، اب بھی کہتا ہوں، جائیں مرد ہو یا عورت گھر کے اندر داخل ہوں اور سورہ نور کی یہ آیت پڑھیں، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُجُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یہ ایک آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کے پہلے مردوں کو اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، غیر عورت پر نظر پڑے تو فوراً نگاہ نیچی کر لو۔ تمہاری شرم گاہ کی حفاظت کے لیے سب سے بہتر یہ طریقہ ہے۔ 25,000 کا لشکر جا رہا ہے، یہودیوں عیسائیوں کی ہزاروں عورتیں قطاروں میں ٹھہر گئی دروازوں کے باہر، برہنہ لباس پہن کر، علیاں لباس پہن کر اپنے حسن کو نمایاں کرتے ہوئے کہ مسلمان نوجوان گزر رہا ہے، آج اس سے ہم آنکھیں لڑائیں گے، جا رہے ہیں
پتہ یہ چلا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ زمانے سے یہ لوگ گھر سے نکلے ہیں جہاد میں، یہ ننگا پن دشمنوں کی عورتیں ہمارے نوجوانوں کو خراب کرنا چاہ رہی ہیں، قریب ہے کہ فساد برپا ہو جائے۔ 25,000 کا لشکر روک دیا گیا۔ اس وقت صحابی رسول اپنے اونٹ پر سوار ہوتے ہیں اور قرآن سورہ نور کی آیت پڑھتے ہیں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ مومنوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کے شرمگاہ کی حفاظت کے لیے سب سے بہتر طریقہ ہے وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ یہ آیت تلاوت کرنا تھا کہ ہزاروں کا لشکر تھا، اس طریقے سے نگاہوں کو نیچے کر لیا، اب سروں پہ حرکت نہیں ہے، نگاہیں اٹھتی نہیں ہے، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ پرندہ بیٹھا ہے، اور دشمنوں کی عورتیں عریاں لباس پہن کر جو اپنے حسن کو دکھانے کے لیے مسلمان نوجوانوں کو فساد میں برپا کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی، وہ نادم شرمندہ ہو جاتی ہے۔ اے مرد نوجوانوں، یہ بتاؤ کیا تمہارے اندر مردانگی نہیں ہے کیا؟ وہ کہتے ہیں اپنے حالت سے ہمارے اندر مردانگی بہت ہے، خواہشات کا طوفان بھی ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، اس لیے ہم نے اپنے نگاہوں کو نیچے رکھ دیا۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ ایک کافر تاریخ داں لکھتے ہوئے لکھتا ہے کہ اگر مسلمان ایسا تھا تو اس کے لیے یہ دنیا کافی نہیں تھی، بلکہ چاہیے تھا کوئی اور دنیا بسائے۔ یہ نکاح پاک دامنی کا عالم تھا دوستو، اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ خیر، اس کے بعد وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اللہ کہہ رہا عورتوں کو بھی چاہیے نگاہیں نیچے کر لیں، اور پھر اس کے بعد اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو ظاہر ہو جائے، جیسے تھوڑا مہندی لگی ہے، یہ ہٹ گیا، کپڑا دھوتے ہوئے، جھاڑو مارتے ہوئے، کسی کو کرایہ دیتے ہوئے، اتنا ہی۔ اب کون کس کے سامنے؟ وہ بھی بتا، ایک تو شوہر، اس کے لیے کوئی حد نہیں باقی، شوہر کا باپ کا باپ کتنا اوپر زندہ ہے یہ لوگوں کے ساتھ، اور پھر اپنا باپ دادا جو بھی، اپنی اولاد کے اولاد، شوہر کی دوسری بیوی اس کے اولاد کے اولاد، اسی طریقے سے اپنا بھائی، اور پھر اپنے بھائی کا بیٹا 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 جہاں تک جائے، اپنی بہن جو بھتیجا ہوتا ہے اس کا بیٹا بیٹا جہاں تک جائے، اسی طریقے سے وہ عورتیں، حد دیکھو، سب نہیں آ سکتے، 11 قسم کے لوگوں کو، وہ عورت کے سامنے عورتیں زینت، ساری عورتوں کو نہیں، جو بے حیا نہ ہو، فاسق نہ ہو، فاجر نہ ہو، کچھ زینت دیکھ لے، کچھ عیب دیکھ لے، کچھ اچھائی دیکھ لے تو اپنے مرد کے سامنے یا دوسروں کے سامنے ارے انہیں ایسی ہے ایسی ہے، نہیں۔ ایک چھکا آیا بیچ والا، نہ مرد تھا نہ عورت، اجازت تھی گھر میں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ داخل ہوئے تو آواز سنائی دے رہی ہے، حفصہ رضی اللہ عنہ، ارے اگر وہاں فتح کر لیے تو وہاں کی عورتیں ایسی ہیں کہ 4 کے ساتھ آتی ہیں اور 8 کے ساتھ، ان کی خوبصورتی کا تذکرہ اللہ کے نبی نے سن لیا، کہا نکالو اس کو گھر سے، خبردار آج کے بعد اس کو گھر میں آنے نہیں دینا۔ تو فاسق قسم کی جو عورتیں ہیں، کچھ دکھ جائے ان کو، جا کر چاہے اپنے مرد یا دوسرے کے سامنے جائے، اس سے بھی زیب و زینت چھپانا، بے حیا بن کے سر کھول کے اس کے سامنے بھی نہ آئے قرآن۔ اور اسی طریقے سے وہ بچہ جو مرد عورت کے درمیان کی کوئی چیز جانتا ہی نہیں، چھوٹا معصوم بچہ ہے، بلوغت کے نہیں، کچھ نہیں جانتا، اس کے سامنے کچھ زینت کی چیزیں چھپ جائے، کھل جائے تو کوئی بات نہیں، بالی دکھ گئی، مہندی دکھ گئی، کوئی بات نہیں۔ اسی طریقے سے ایسا نوکر جس کی خواہشات ایک دم مٹ چکی ہے، کوئی خواہش نہیں رہ گئی، وہ گھر میں آ سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، عورتوں کو چاہیے جب چلیں تو پیر مار کرنا چلیں،
کہیں چپل کی ٹک ٹک کی آواز نہ آ جائے۔ اب اس لفظ کو لا کر مفسرین علماء لکھتے ہیں کہ عورت جب باہر نکلے تو خوشبو بھی نہ لگائے، یہ بھی بے پردہ، کیونکہ عورت جب خوشبو لگا کے نکلے گی وہاں مرد کے پاس سے تو عجیب کشش ہوتی ہے، مرد متوجہ ہو جائے گا، اس کے دماغ میں غلط خیال آ جائے گا۔ اسی لیے کہا گیا عورت محرم غیر محرم مرد سے نرم زبان سے بات بھی نہ کرے، کہیں اس کے دل میں کچھ خیال نہ آ جائے۔ جب چپل کی آواز تیز بجا کے نہیں چل سکتی تو اور پھر کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا۔ ابھی تک جو غلطیاں ہو گئی ہیں مسلمانوں تمہن سے اور تمہارے گھر والوں سے، لیکن اب اس پر عمل کرو، توبہ کرو، شاید اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کر دے، معاف کر دے۔ تو اب بے حیا بننے سے بچانا ہے تو اس آیت پر عمل کرنا۔ یہ وہ آیت ہے جب نبی رحمت نے مصلی پہ مسجد میں سنایا، صحابہ وہاں سے اٹھے، گھر میں گئے اور گھر کی عورتوں کو، ماں ہے تو بہن ہے تو بیٹی ہے تو سب کو جمع کیا اور یہ آیت سنایا۔ عورتیں دوڑ کر دوپٹہ اٹھائے اور سر کو ڈھانک لیا، بال بھی، بیٹے کے سامنے بھی سر ڈھانک لیا، بھائی کے سامنے بھی سر ڈھانک لیا سناتے۔ اگر کسی کے پاس دوپٹہ نہیں تھا، پردہ تھا گھر کے اندر، تو پردے کو کھینچا، 2 ٹکڑے کیا اور سر کو ڈھانک لیا، بال نظر نہیں آ رہا۔ گھر میں بھی ایسے عورتیں نہیں رہ سکتی ہے۔ تو خیر یہ مختصر طور پر ہم نے وہ چیزیں گنائی، اگر ان چیزوں پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ بے حیائی بے شرمی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہر قسم کی بے حیائی بے شرمی بے غیرتی سے نجات دے دے اور قرآن و سنت کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے دروس سے امہات المؤمنین کے سوانے کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔